السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی نے جو مظاہرے کیے تھے سیٹرڈے کو، اس میں ایم لندن یعنی الطاف کی ہدایت پہ جن لوگوں نے شرکت کی اور ان کا جو تجربہ رہا، اور ٹویٹر پہ جو اس پہ سوشل میڈیا پہ جو اس پہ واویلا ہو رہی ہے، اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ کراچی والوں کے پاس کیا آپشن ہے۔ کراچی والوں سے مراد ہے مہاجر، اور مجھے لفظ مہاجر اب یوز نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ جو مہاجر جن کو کہتے ہیں وہ ایم پاکستان، جماعت اسلامی یا ایم لندن کو پسند کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کو کرتے ہیں ادھر ادھر، اور کوئی بھی اب ان کو قوم تسلیم نہیں کرتا۔ مجھ جیسے چند لوگ ہیں جو ڈھیٹ رہ گئے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی شاید ترک کر دینا چاہیے۔ اور تیسری ہم بات کریں گے جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے مستقل جب سے الیکشن ہوا ہے، اب 9 دن ہونے کو آ گئے ہیں، بلکہ 9 کیا زیادہ 11 دن ہو گئے، تو اس منظر نامے میں کراچی کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ اور بڑی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اب وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، تو کیا وجہ ہے، معاشی صورتحال کیا ہونے والی ہے، تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ایم لندن کا جو گروپ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل تماشا ہوا ہے۔ تو ذرا پہلے یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ بہترین نعرہ ہے نا، وہ یہی ہے، عمران الطاف بھائی بھائی اور دشمن تیری شامت آئی۔ ہم لوگ بھائی بھائی ہیں اور ہم لوگ بھائی بھائی ہو کر لڑیں گے ریاست پاکستان کو۔ ایسا ہماری پارٹی نے اب تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہے، غلط بات نہیں کرو۔ اچھا ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی پھر آپ ایسے بولو۔ دیکھیں، ہمیں تو ہدایت دی ہمیں نہیں ہے، ہے مرکز سے بھی ہدایت دی ہے۔ آپ کو ہدایت ہے، ہمیں ہدایت نہیں ہے، ہمیں ہدایت آپ نہیں کا ہے۔ فوکس کیا ہے دیکھ لیں آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں چلے تو ہم چلے جاتے ہیں نہ ہم پوچھیں گے پھر کریں گے۔ وقت۔ تو آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اگر ہدایت نہیں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کہاں کی ویڈیو ہے، مگر یہ بیچارے الطاف کے دیوانے، یہ لوگ پاکستان میں اب تک اس شہر میں مبتلا ہے کہ الطاف ان کا لیڈر ہے، اور الطاف جو ہے ان کا نجات دہندہ ہے، اور الطاف ان کو پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الطاف کے چاہنے والے ہیں، یہ اب میں کیا کہوں، میں سخت جملہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتا، بس یہی کہوں گا یہ بہت سیدھے سادے لوگ ہیں، بہت سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اور الطاف جو ہے وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الطاف کی یہ برائی سننا نہیں پسند کرتے، تو میں الطاف کی برائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا تاکہ ان کی بیچاروں کی سمجھ میں کچھ آئے۔ کشمیر تو پاکستان کے قیام سے متنازعہ مسئلہ رہا ہے، لیکن بلوچستان تو کبھی انگریزوں کی 200 سالہ حکومت میں متنازعہ نہیں، غیر متنازعہ علاقہ، اور آزاد بلوچستان کی حیثیت سے جب یونائٹڈ انڈیا تھا اس وقت بھی آزاد بلوچستان تھا، اس پہ پاکستانی فوج نے قبضہ کیا ہے۔ جس بلوچستان پر بندوق کے نوک پر پاکستان کی فوج نے قبضہ کیا ہے، اور اگر انڈیا نے کشمیر کے عوام پر قبضہ کر لیا تو تمہاری تو پاکستانی فوج اور انڈین کی فوج میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کس بات کی کنڈمنیشن کرتے ہو تم؟ بے شرمو، بے غیرتو، ہتھیار ڈالنے والے بزدلو۔ تو آپ نے سنی یہ گفتگو، یہ جو سیدھے سادے لوگ جو ہیں، جو الطاف کی محبت میں، اس کے عشق میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، میں ان کو اب کیسے سمجھاؤں؟ اتنے بیوقوف لوگ ہیں، مطلب ابھی چند سالوں کے قصے بھول جاتے ہیں۔ ارے بھائی، الطاف اور عمران خان بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان محب وطن ہے، عمران خان نے کبھی پاکستان کو گالی دی ہی نہیں ہے، پاکستان کی افواج کو بھی من جملہ گالیاں نہیں دی ہیں، اس کے اختلاف ہوا ہے
سمجھ لیں کچھ جرنیل سے، ٹھیک ہے، اور اس نے ملک نہیں چھوڑا ہے. وہ بہادر آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، اور وہ جو ہے وہاں پر پاکستان میں ڈٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے جن لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اپنے نام سنے ہوں گے آج کل دوبارہ ایک بار وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی. گورنر جو تھے سندھ کے سابق عمران اسماعیل، علی زیدی، وہ کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کسی کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو الطاف وہ شخص ہے کہ جس کو ریاست پاکستان نے رائٹ آف کر دیا ہے، کاٹ دیا اس کا نام. الطاف جو ہے اس کا چیپٹر الطاف نے کلوز کر دیا ہے. دو طریقے سے کلوز کیا ہے. ایک تو غدار کہہ کے اپنے مخلص ترین لوگوں کو جو ہے نا اس نے خود سے دور کر دیا ہے، اور دوسرا ریاست پاکستان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، پاکستان سے دشمنی کر کے، ٹھیک ہے، انڈیا سے دوستی کر کے، دلالی کر کے. یہ تو ایک ویڈیو ہے، ایسی سینکڑوں ویڈیوز ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. کہ وہ کیا کرتا ہے، اس نے پاکستان کے خلاف ایک نہیں سینکڑوں بار مغلظات بکی ہیں، پاکستانی فوج کو مغلظات بکی ہیں، ٹھیک ہے، معمولی نہیں مطلب. تو اس کو بالکل رائٹ آف کر دیا گیا ہے. اب آپ جب اس ملک دشمن شخص کے حمایت میں جب آپ کھڑے ہوں گے پاکستان میں، تو ریاست پاکستان جو ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر یا وہ کہہ لیجئے وہ افراد کے جو ملک دشمن شخص کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو آپ کو نقصان ہوگا. اب آپ کتنا قائد بانی کرتے رہیے، یہ وہ یا تو بے غیرت آدمی ہے الطاف، یا بہت ہی بڑا گدھا ہے، ذہنی مریض ہے. جو بھی کہہ لیجئے وہ قائد بننے بانی تو چلے تھا، قائد کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور اپنی نوجوان نسلوں کو اس بدبخت کے لیے تباہ و برباد نہ کیجیے، میرا آپ کو مشورہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ نے ویڈیو سنی، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. میں ایک پہلے بھی ویلاگ بنا چکا ہوں. یہ دیکھیں نا، بلوچوں کے لیے اس نے، بلوچ تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے مجھے بتائیے. یہ منظور پشتین کے لیے پاگل ہو گیا تھا، منظور پشتین نے تو ایک لفظ اس کے لیے نہیں کہا. اب یہ عمران خان کے چکر میں ہے کہ عمران خان شاید حکومت میں آ جائے تو اس کو بھی واپس بلا لے گا. میں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ عمران خان اگر جب بھی اقتدار میں آئے گا اس الطاف کو گھاس نہیں ڈالے گا، اور ڈالنی بھی نہیں چاہیے، چونکہ یہ ملک دشمن آدمی ہے، یہ پاکستان کی افواج کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے. اور سب سے بڑھ کر مہاجر، جن کو میں قوم کہتا ہوں اور وہ خود اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی یہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے. یہ صرف دوست اپنی ذات کا ہے. تو آپ لوگ بیوقوف ہیں اس لیے پاگل بنے ہوئے، پاگل نہ بنیے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو غور سے دیکھیے گا. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی خبر ہے کہ جناب کل جو ہے، کل نہیں 3 دن ہو گئے، یہ ہدایت اللہ لوہار صاحب، یہ استاد تھے اور جی اے سندھ کے تھے، پاکستان دشمن اور سندھ دیش کے، مگر الطاف سے زیادہ بہادر، ٹھیک ہے، دشمنی کر رہے ہیں پاکستان سے لیکن پاکستان میں موجود ہیں، سندھ دیش بنانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں موجود ہیں. ان کو کسی گمنام شخص نے یا افراد نے مار دیا، ٹھیک ہے. ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیاں پہلے ان کی گمشدگی کے لیے تحریک چلاتی تھیں، اس کے بعد ان کی موت پر انہوں نے احتجاج کیا ہے. مگر بیرون ملک جو بیٹھے سندھی بولنے والے افراد ہیں، انہوں نے اس معاملے کو بہت اٹھایا. تو ایک سندھی بولنے والا پورے سندھ میں مانا گیا ہے پاکستان دشمنی جو رکھتا تھا دل میں اور دماغ میں اور سرعام، ٹھیک ہے. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دروازے 2 دن میں کھٹکھٹا دیے اور ان کا بیان آ گیا. مہاجر برا نہ مانیے گا، کتے بلیوں کی طریقے سے پیپلز پارٹی نے مارے ہیں. ابھی پچھلے 3 مہینے کے اندر بھی 6 سے 8 لڑکے اس ایم کیو پاکستان کے مار دیے. کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. الطاف نے بھی پیپلز پارٹی کو معاف کر دیا تھا، اور جو ایم کیو پاکستان ہے وہ بھی معاف کر دیتی ہے. جیسے خالد مقبول کا بیان آیا، تصویر کھنچوائی انہوں نے زرداری کے ساتھ،
اور ڈاکٹر عاصم کے ساتھ کہ جی پیپلز پارٹی ہماری دشمن نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کارکن مر گئے وہ بیوقوف تھے. تو یہ فرق ہے ہمارے سندھی بولنے والے دوستوں میں اور جو ہمارے اردو بولنے والے دوست کہہ لیجیے آپ, ٹھیک ہے, میں ان کو بیوقوف کہوں گا. لیڈر بہت ہوشیار ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے جو الطاف کے چکر میں دیوانے اور پاگل ہیں, الطاف سے سوال کرنا سیکھیں, پوچھیں. یہ دنیا کا بتا رہا ہوں واحد لیڈر ہے جو 30 سال ہو جائیں گے مفرور ہے, خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہا ہے, ملک واپس نہیں آتا. اس کے زیر سایہ لوگوں نے عیاشیاں کر لی. کچھ لوگ بیچارے ہمارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ جناب فلاں رئیس ہو گیا, فلاں بھاگ گیا, فلاں عشرت العباد, فلاں بابر غوری. میں بھی کنڈیم کرتا ہوں, مگر بھائی یہ جو بھگوڑا لیڈر ہے تمہارا, اس کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ بھائی اس کے پاس ہی مال یہیں سے آتا ہے نا. تو آپ سوچنا شروع کیجئے. الطاف چیپٹر از کلوزڈ بائی الطاف ہمسیلف, ٹھیک ہے نا. کسی نے اس کا چیپٹر کلوز نہیں کیا, اس نے اپنی حماقتوں سے اپنے آپ کو کتا بنا لیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی طرف. میرے خیال میں الطاف کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. اب کیا ہے کہ پاکستان میں اس الیکشن کے بعد ایک عجیب گہما گہمی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سب کو پتہ ہے یوٹیوبر جھوٹی خبریں لگا کر اپنے چینل کو چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بیل آئیکن کو دبائیے گا, سبسکرپشن ہے. ہم تو نظریاتی آدمی ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم سچ بولنے کے قائل ہیں. اور سچ یہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا کہتے ہیں حکام بالا جو ہیں, یہ مقتدر حلقے جو ہیں, اور جو بھول بھلیاں اسلام آباد کی اس میں کیا کہانیاں پک رہی ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت بنانے سے روکنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ڈیلنگ بھی شاید ہو رہی ہے لیکن کچھ طے نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے. میرے نزدیک فارم 45 اور 47 جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہے. اگر عمران خان صاحب کوئی بات مان جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ فارم 45 قبول کر کے ان کی سیٹیں بڑھا دی جائے اور ان کو سیف اکثریت دے دی جائے. میرا اپنا خیال ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ڈیل نہیں کرتے مقتدر حلقوں سے تو مقتدر حلقوں نے کان پکڑ کر پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو بٹھا دیا, مطلب نون لیگ کو بٹھا دیا. پیپلز پارٹی زرداری بہت ہوشیار ہے, ٹھیک ہے. وہ چکنی مچھلی ہیں, پھسلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کو پھسلنے نہیں دے رہی ہے اور نون لیگ بھی جو ہے پھنسنا نہیں چاہتی. اس صورتحال میں کہ جب کوئی وزیر اعظم بننا نہیں چاہتا تو ایم کیو ایم نے صدا لگائی ہے کہ بھائی وزیر اعظم ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, پہلے تو میں سمجھتا تھا یہ مذاق ہے, لیکن اگر سچائی سے دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جن حلقوں نے نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو جتایا ہے, ٹھیک ہے, یہ خود سے نہیں جیتے ہیں, خود سے نہیں جیت سکتے تھے, چند سیٹیں ملتی, لیکن یہ طے ہے کہ نون لیگ کو بھی انہوں نے جتایا, پیپلز پارٹی کو بھی فری ہینڈ دیا اور ایم کیو ایم کو بھی جتا دیا. تو جب جتانے والوں نے جب جتایا ہے تو ایسا صاف نظر آ رہا ہے کہ کراچی کو کچھ نہیں ملنے والا. کراچی یتیم ہی رہے گا, یا یتیم نہ کہہ لیں, سوتیلی جو دھرتی ماں ہے اس کا اس پہ قبضہ رہے گا. یعنی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کو لوٹتی کھسوٹتی رہے گی, یہ طے ہو چکا. چونکہ عسکری قوتیں جنہوں نے اس کو ایم کیو ایم کو جتایا ہے, ایم کیو والے کہتے تھے کہ جی ہم جو ہیں جی ڈی اے کے ساتھ مل کر اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے. اپنا وزیر اعلیٰ لانا تو بہت دور کی بات ہے, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو عسکری قوتیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان تینوں کو ڈرانے کے لیے یہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی تو اس کو ڈرایا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے الیکشن کے پول کھول دیں گے, ٹھیک ہے. جی ڈی اے سامنے ایک طاقت کے ساتھ, مظاہرے کے ساتھ پیر پگارا آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایم کیو ایم بھی موجود ہے. تو پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی بات مانی جائے, ٹھیک ہے. نون لیگ جو ہے اور پیپلز پارٹی میں اگر انبن ہوتی ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں,
پیپلز وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم بن سکتے ہیں وہ. کراچی کو کچھ نہیں ملے گا، کراچی کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کوئی 1% چانس ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ اور اس میں معاملات طے ہو جائیں گے، بلکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے معاملات طے ہو جائیں. لیکن پی ٹی آئی سے معاملات طے نہیں ہوتے، نون لیگ سے بھی نہیں ہوتے، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہوتے، تو لاٹری کھل سکتی ہے ایم کیو ایم کی. ٹھیک ہے، اگر ایم کیو ایم کی لاٹری کھلتی ہے تو کراچی کے لیے قانون سازی تو ہوگی نہیں. جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی اصل ہمارا مسئلہ ہے کراچی کے حق میں قانون سازی، جو ہے نہیں. تو مصطفیٰ کمال بالفرد محال وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو وہ چند ارب روپے جو ہیں کراچی کو بائی پریشر دلوا کر اس پہ ترقیاتی کام کچھ اتنے کر سکتے ہیں کہ الطاف کا پتہ کٹ جائے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ باقی رہے یہ کہہ کے کہ دیکھو ہم نے کام کیا. اچھا قوم ہے بے وقوف، قوم تعلیم یافتہ ضرور ہے مگر شعور نہیں ہے قوم میں. اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، چونکہ میں بالکل کھرا سچ بات کہنے کا عادی ہوں. چونکہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا، مجھے سیاست نہیں کرنی، مجھے لیڈر نہیں بننا، مجھے سچائی بیان کرنی ہے. میرے نزدیک جو اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہتے ہیں، میں انہیں مہاجر کہتا ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہتے ہیں، تو جو اردو بولنے والے ہیں ان میں شعور کی کمی بہت ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے، 100 سال ہو گئے. اگر شعور ہوتا تو یہ آج 3 ملکوں میں ذلیل نہیں ہو رہے ہوتے. شعور کی بہت بڑی کمی ہے، اور یہ کمی اس بات کا مظہر ہے کہ یہ ابھی بھی الطاف کو اپنے لیڈر سمجھتے ہیں جو بھاگ گیا بزدل ہے. اس ایم کیو ایم کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں جس نے آج تک ان کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو جو پیپلز پارٹی میں ہیں، جماعت اسلامی میں ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتی ہیں. تو یہ جو بے وقوف لوگ ہیں جن کو میں مہاجر کہتا ہوں، میری قوم کے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہتے ہیں، ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا. وہ خوش ہو جائیں گے کہ جناب یہ لو ہمارا وزیر اعظم بن گیا. ٹھیک ہے نا، اب یہ نہیں سوچیں گے قانون سازی تو ہوئی نہیں، ہم تو آج بھی غلام ہیں، آج یہ بن گیا ہے، اس کی حکومت کتنی چلے گی. میں بے فرض محال کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بن جائے. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، میں خوشی ہوگی، مبارکباد دیں گے جی مصطفیٰ کمال صاحب وزیر اعظم بن گئے، بڑی بات ہے بھائی. کہاں تو کونسلر کے الیکشن نہیں جیت پا رہے تھے اور وزیر اعظم بن گئے، تو میں تو سمجھتا ہوں بڑی بھرپور کامیابی ذاتی طور پر. مگر کراچی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو روشنی اور شہر کراچی ہے اس کو کچھ نہیں ملنے والا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ پاکستان میں خود غرضی ہے، بہت شدید خود غرضی ہے. اور اس خود غرضی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس ملک کی معیشت آج سے نہیں بیٹھ رہی ہے، دہائیوں سے بیٹھ رہی ہے. یہ ملک جو ہے بہت توانا ہے، بہت ہی خدا داد نعمتوں سے مالا مال ہے، مگر یہاں پر علاقائیت ہے، صوبائیت ہے، نسل پرستی ہے، نفرتیں ہیں، عصبیت ہے، فرقہ واریت ہے. تو اس ملک کو یہ ساری چیزیں دیمک کی طرح سے چاٹ رہی ہیں. تو یہ جو وزیر اعظم بننا نہیں چاہتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدے کیے ہیں پچھلے سال ان کو 3 بلین ملنے تھے جولائی سے اس اگلے میرے خیال میں جون تک، اور وہ 3 بلین قسطوں میں مل رہے ہیں، 700 ملین. ٹھیک ہے، ایک قسط جولائی میں ملی تھی، ایک قسط ابھی جنوری میں مل گئی ہے. اب پھر ان کی نیگوسیشن ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، جو مطالبات آئی ایم ایف نے رکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ بجلی کا بل بڑھاؤ، سوئی گیس کا بل بڑھاؤ. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سود کی شرح، ویسے تو ہم اسلامی ملک ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام میں سود جائز نہیں ہے، لیکن اسلام سے بڑی تو آئی ایم ایف ہے بھائی. آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو سود تو لگانا ہے. اور جو سود وہ اتنا بڑھا دیا ہے انہوں نے، انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میرے خیال میں 20% کے قریب ہے، اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہے وہ 38% ہے. 38% تقریباً اتنی ہو گئی کہ ہر سال چیزیں ڈبل ہو رہی ہیں. تو جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے گیس ابھی نہیں بڑھائی ہے، بجلی ابھی نہیں بڑھائی ہے جتنی بڑھانے کی بات آئی ایم ایف کر رہی ہے، تو آئی ایم ایف جو ہے اس سے نیگوسیشن بہت ٹف ہوں گے. آئی ایم ایف کو جو ہے انہیں جناب کیا کہتے ہیں 22 بلین ڈالر جو ہیں وہ پے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پے تو کہاں سے کریں گے؟ ان کو تو مزید قرضہ چاہیے.
پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یعنی وہ تناسب کہ جو قرضے ہیں اور جو یہ پیداوار ہے، قرضے 70% ہیں. اس ملک کا یہ حال کر دیا ہے انہوں نے علاقائیت میں، لسانیت میں، عصبیت میں، کہ ان کا جی ڈی پی اتنا کم ہے کہ قرضے جو ہیں وہ 70% ہیں. یعنی قرضے اس لیے لے رہے ہیں، ابھی جی آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں کہ یہ دوسروں کے قرضے واپس کر سکیں. یعنی بھیک مانگ کر جو پچھلے سے بھیک مانگی ہے اس کو واپس کرنا ہے. یہ اس ملک کا حال ہے. اچھا، یہ ملک کا حال بدل سکتا ہے کہ اگر یہاں کا مزاج بدل جائے. مزاج کیسے بدل جائے؟ سیکیورٹی بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، حکومت اسٹیبل ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر جو معاشی انجن ہے کراچی، اس کو اس کا حق مل جائے، سکون ہو، وہاں کے لوگوں کو اختیار ہو، اور وہاں پر معاشی ترقی ہو. تو وہ ایک مارکیٹ لالو کھیت جو پورے لاہور کی مارکیٹوں سے بڑی اور زیادہ سیلز ٹیکس دیتی ہے، تو جہاں امن ہوگا، جب سلامتی ہوگی، خوشحالی ہوگی شہر کراچی میں، تو انویسٹمنٹ باہر ملکوں سے آئے گی. ٹھیک ہے نا. ایسے پورے پاکستان میں پاکستان ترقی کر جائے گا. اور یہاں پی ٹی آئی کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ جو ہے غیر ممالک میں پاکستانیوں سے بہت زیادہ ہے. اگر غیر ملکی پاکستانی جو ایکسپیکٹریٹس ہیں، اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں پورے پاکستان میں، تو پاکستان ان خطرات سے باہر نکل سکتا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ زرداری کا جو اولاد ہے وہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہماری وجہ سے پاکستان کھپے ہے. حالانکہ کھپے نہیں ہے، بلیک میل ہے پاکستان. یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم سے تم نے حکومت چھین لی تو پھر سندھو دیش بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو سندھو دیش دکھا کر یہ قبضہ رکھے ہوئے ہیں کراچی کے اوپر، سندھ کے نام پر، دھرتی ماں کے نام پر. لیکن اس سے نہ کسی سندھی بولنے کا فائدہ ہو رہا، نہ سندھ کا فائدہ ہو رہا. اور اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پیر پگارا جو ہے، ٹھیک ہے، پیر پگارا صاحب نے جو ہے وہ اتنی شاندار بات کہی تھی کہ وہ اگر کوئی سمجھ لے کہ معاشی جو انجن ہے وہ ہے مڈل کلاس، اور مڈل کلاس جو ہے وہ پاکستان کی تباہ کی جا رہی ہے اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے. اگر اس مڈل کلاس کو پنپنے دیا جائے، اور ان کے اس جملے سے میں کہتا ہوں کہ جو کراچی والے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہو، اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، وہ پیر پگارا کو جو ہے نا سمجھیں، پیر پگارا کو فالو کریں. پیر پگارا نے بہت ہی شاندار بات کی ہے، اور ان کی اس بات پر کراچی میں لسانیت اور عصبیت ختم کی جا سکتی ہے. جیسے پیپلز پارٹی سندھ کے نام پر بلیک میل کرتی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کا مہاجر کارڈ کھیلتی ہے مگر مہاجر بھی نہیں کہتی. ٹھیک ہے، عجیب منطق ہے. تو پیر پگارا جیسی شخصیت جو ہے، اس کے گرد جو مہاجر ہیں انہیں جمع ہونا ہوگا. میرا یہ مشورہ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت عرصے جو ہے ایم کیو ایم پر تکیہ کیا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم مسائل کا حل نہیں ہے، چاہے وہ اس کے ایم کیو ایم پاکستان بھی نہیں ہے، ایم کیو ایم لندن بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم لندن تو اب ختم ہے، بیکار ہے، جہالت ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں میں خاص طور پر مصطفیٰ کمال میں بڑی صلاحیت ہے. ایک دبنگ آدمی ہے، ایک مخلص آدمی ہے، مگر وہ ایم کیو ایم پاکستان کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس دھسنے کی وجہ سے مجھے اس سے امید اب ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیر پگارا اور ان کے ساتھ اگر نعیم الرحمان کراچی کے مسائل پر مضبوطی سے قائم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لسانی اور عصبیت کے خلاف کھڑے ہو کر، مہاجروں کی لسانی عصبیت کی بات نہیں کر رہا میں پیپلز پارٹی کی عصبیت کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی لسانیت کی بات کر رہا ہوں، کوٹا سسٹم کی بات کر رہا ہوں، کراچی پہ قبضے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ پیر پگارا کی قیادت میں یہ باتیں شاید نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے تھے، مجھے ان سے شکایت ہے. قادر مقسی، ٹھیک ہے، وہ آدمی نہیں ہے. ذوالفقار مرزا، انلیس کے پیر پگارا ان کو قابو کر سکے. تو مہاجروں کو ان کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے،
اور پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ مہاجروں کے مفاد میں ہیں، ان سے امید کی جا سکتی ہے. اچھا بہت سارے لوگ کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے یوتھیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوتھی ہیں، عمرانڈو ہیں، مختلف نام چلتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے بھی باتیں کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں میرا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ نواز شریف نے کئی آپریشن کروائے کراچی میں، کراچی کو تباہ کیا، اس کو 3 حکومتیں ملی، اس نے کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو بھی 3 حکومتیں ملی، اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ بھٹو کی حکومت جو چوتھی آپ کہہ لیجیے پہلی حکومت، اس نے کوٹا سسٹم لگایا، ٹھیک ہے، بے نظیر نے قتل عام کرایا، ٹھیک ہے، تو کراچی کو تباہ کیا. تو یہ دونوں اب نکل گئے، تو بھائی پھر آپ کو دے گا کون؟ جو عسکری قوتیں ہیں ان کے تحت تو یہ 5 سال سے لگے ہوئے ایم کیو ایم والے، تب کچھ نہیں دیا، تو اب کیا دے دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے، ٹھینگا دیں گے. تو اب جو ملنے کی امید ہے وہ ہے صرف پی ٹی آئی کے تھرو. اگر وہاں بھی نہیں ہوا تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ بات ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.